آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جو تویزات کے سلسلے میں لوگوں کو ڈال دیتے ہیں یا اس طریقے سے؟ میں سب سے کہتا ہوں کہ یہ فراڈ کے سلسلے میں نہ پڑیں، لوگ جتنے بھی ہیں۔ یہ معراج شریف کے اندر فالج کی جو روایت ہے یہ کب اور کیسے شروع ہوئی؟ یہ اصل میں تو ہمارے نانا ابو تھے حکیم پیر فتح شاہ صاحب، صدر ایوب صاحب کو علاج کرتے تھے، صدارتی حکیم تھے، صدر ایوب صاحب کا علاج کرتے تھے، وہ صدارتی حکیم بھی رہے۔ یونان طب جو ہے پاکستان میں ان کی وجہ سے شروع ہوئی تھی کہ صدر ایوب صاحب جب تھے انہوں نے اجازت دی تھی۔ خواجہ صاحب، لوگوں کی ایک لڑی چل نکلتی ہے، وہ کاغذ پہ 2 لکیریں مارتے ہیں، 5,000 10,000، اب دوائیاں لاتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، مریضوں کو چیک کرتے ہیں، اتنا ٹائم دیتے ہیں، تو اس کے بجائے تعویذ والا کاروبار ٹھیک نہیں؟ تعویذ والا کاروبار جو ہے نا، یہ خواجہ صاحب آپ کے علاج سے کوئی ایسی کرامات یا کوئی ایسے معاملات جو مریض کے ساتھ خاص پیش آئی ہوئی ہوں، کوئی آپ کے ذہن کے اندر کوئی ایسے ہو، آپ کے تجربات سے ہمارے ناظرین؟ مطلب یہ کہ کوئی خاص ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ تشہیر میں آ جاتا ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ تشہیر نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ نماز میں جو ورزش پائی جاتی ہے وہ فالج کے مریضوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ آپ کا نمبر اپنے ڈسکرپشن کے اندر دے سکتے جی، وہ کلینک کا نمبر ہے، وہ آپ ہم نے ڈسکرپشن کے اندر اپنا نمبر دے دی ہے، جو یہاں رابطہ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ فالج کے مریض ہے نا، تقریباً 80% یہاں ٹھیک ہو جاتا۔ اچھا، ہاں، لیکن شرط ہے کہ 2-4 گھنٹے پہلے پہنچ جائے۔ ہاں، یہ نہیں کہ 24 گھنٹے گزر جائے، 36 گھنٹے گزرے اس کے بعد پھر علاج مشکل ہو جاتا۔ اچھا، آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ جس وقت یعنی اٹیک ہو تو 3-4 گھنٹے کے اندر اندر پہنچنا چاہیے انشاءاللہ۔ آپ یہ اپنی دوائی شروع کریں گے تو اگر زبان بند ہے تو بولنے لگ جائے۔ ہم تو جب بھی آئے، کوئی مریض بھی آیا، بس وہ حضرت صاحب نے جب نبض دیکھی تو جدھر بھی چلے جاؤ ٹیسٹ میں ہو ہی جاتی ہے بیماری۔ اچھا، اور الحمدللہ ان کی دوائی سے بہتر ہوتا ہے انسان جو ہے، فالج کا خاص کر کے۔ باقی بھی علاج ہوتا ہے لیکن فالج کا بہترین علاج ہے۔ جو اس کو فالج اور معراج شریف آئے اس سے احتیاب ہو گیا؟ جی، میرا اپنا قرض آنا ہے، چل نہیں سکتا تھا۔ اچھا، چل نہیں سکتا تھا، 6 مہینے کے اندر ٹھیک ہو گیا۔ ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں جس شخصیت کے پاس بیٹھا ہوں یہ ہیں خواجہ احمد میروی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے چشم و چراغ، جن کے ہاتھ میں ہر مرض کی اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ وہ تو اللہ کی ذات شفا دینے والی ہے، یہ وسیلہ بنتے ہیں۔ اور خصوصاً ہم نے دیکھا کہ فالج کے مریض یہاں آتے ہیں اور ملک بھر کے اندر جو ہے وہ یعنی کہ یہ ادارہ مشہور ہے۔ عظیم شخصیت ہمارے پاس موجود ہیں جو فالج کے لحاظ سے چپے چل لسٹ ہیں، خواجہ نظام الدین میروی۔ ان سے ہم پوچھنے کی کوشش کریں گے۔ حاجی صاحب، آپ پہلے تو خود اپنا تعارف کروا دیں کہ خواجہ احمد میروی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آپ کا تسلسل کیا رہا؟ جو ہمارے پردادو جی ہیں وہ حضور ثانی صاحب ہیں، خواجہ احمد میروی صاحب جو ہیں توسہ شریف سے تشریف لائے تھے۔ جی، تو 100 تقریباً ان کو 18-20 سال ہو گئے یہاں پہ 100 آئے ہوئے ہیں۔ جی، تو ان کے وصال کو تقریباً عرصہ تقریباً بیت چکا ہے، تقریباً 112-13 سال، ٹھیک ہے، اندازاً تقریباً بتا رہا ہوں، صحیح جی جی، کریکٹ یاد نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان سے جو تعلق ہے، ہمارے پردادو جی جو تھے ان کے پاس آئے تھے، تو پردادو جی سے سلسلہ چل رہا ہے۔ تو خواجہ احمد میروی سے جو رشتہ ہے وہ ایک روحانی رشتہ ہے، حضور ثانی صاحب وہ ہمارے پردادا جی ہیں، پھر ہمارے دادا جی ہیں، اس کے بعد والد صاحب رہے ہیں، اس کے بعد چھوٹے بھائی جو ہیں آپ سے نشین ہیں یہاں پہ میرے۔ ماشاءاللہ خواجہ صاحب، یہ بڑا آپ نے بہترین کیچو اٹھا دیا ہمیں ناظرین کو بھی
کہ خواجہ احمد میروی رحمۃ اللہ علیہ کے وجہ سے یہ معراج شریف مشہور ہے یا معراج شریف کی وجہ سے وہ میروی بنے؟ نہ یہ معراج شریف جو مشہور ہے نا، جو خواجہ احمد میں یہاں پہ سب سے پہلے جو مسئلہ ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ معراج شریف کا جو ہے نام میرا تھا. ٹھیک ہے. تو ہمارے بزرگان جو تونسا شریف سے ہیں انہوں نے خواجہ احمد میروی صاحب کو یہاں پہ بھیجے. تو وہ جب یہاں پہ آئے تو یہاں پہ میرا بولتے ہیں بنجر زمین اور بنجر علاقے. ٹھیک. جہاں پہ آبادی کا کوئی ذریعہ نہ ہو. ٹھیک ہے. تو وہ ہمارے خواجہ احمد میروی صاحب واپس تشریف لے کے گئے تو تونسا شریف پیر پٹھان صاحب نے فرمایا کہ وہ میرا نہیں، وہ میرا ہے. میرا ہے. اچھا. اس سے یہ میرا شریف تب نام پڑا ہے. حاجی صاحب یہ معراج شریف کے اندر فالج کی جو روایت ہے یہ کب اور کیسے شروع ہوئی؟ یہ اصل میں تو ہمارے نانا ابو تھے حکیم پیر فتح شاہ صاحب. ٹھیک. صدر ایوب صاحب کو علاج کرتے تھے، صدارتی حکیم تھے. صدر ایوب صاحب کا علاج کرتے تھے. اچھا. تو یعنی کہ وہ صدارتی حکیم بھی رہے. یونان طب جو ہے پاکستان میں ان کی وجہ سے شروع ہوئی تھی. اچھا. یعنی اس کی اجازت انہوں نے لی تھی، صدر ایوب صاحب جب تھے انہوں نے اجازت دی تھی. تو اس سلسلے میں والد صاحب ان کے ساتھ بیٹھے رہتے تھے. تو والد صاحب نے حکمت میں کو کورس بھی کیا ہوا تھا، تو وہ ہومیوپیتھی کا کورس بھی کیا ہوا تھا. تو والد صاحب کی کیونکہ ان کے ساتھ محبت زیادہ تھی، کچھ ان کے نسخے کچھ دوسری ہومیوپیتھک علاج کے ذریعے علاج کرتے رہتے تھے. وہ فی سبیل اللہ علاج کرتے تھے، یعنی علاقے میں سب لوگوں کے نا. تو پھر کچھ عرصے بعد یعنی کہ جب بندے شندے زیادہ آنے شروع ہو گئے تو اس سے یہ طریقہ کار بنایا گیا کہ جو غریب بندہ ہے اس کا علاج فری کر دیتے تھے. جو ماشاءاللہ دینے کے قابل ہوتا تھا اس سے کچھ پیسے دوائیوں کے نامعلوم سے لے لیتے تھے. اس سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا. تقریباً یہ 35-40 سال سے ہے. 35-40 سال سے. 35-40 سال پہلے والد صاحب کرتے رہے، پھر اب تقریباً 15-14 سال سے میں کرتا ہوں. ہومیوپیتھک کا کورس بھی میں نے کیا ہوا ہے، حکمت کا بھی کیا ہوا ہے. تو ہمارے نانا ابو جو دوائیاں بناتے تھے حکمت کی، ان کی ایک ڈائری ہے. تو اس پہ وہ لکھا ہوتا تھا کہ فلاں مریض کا علاج کیا ہے تو اس کا 100 میں سے 10 مریض ٹھیک ہوئے ہیں، 100 میں سے 5 مریض ٹھیک ہوئے ہیں. جو نہیں ٹھیک ہوئے ہیں ان کی وجہ کیا ہے. تو اس سے ذرا ہمیں یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز جو بنائی گئی ہے اس سے کتنا فائدہ ہوا ہے، کتنا نقصان ہوا ہے. اچھا خواجہ صاحب یہاں پہ یعنی کہ دوائی کے علاوہ روحانی بھی علاج ہوتا ہے؟ یہاں پہ دوائی کے علاوہ ہمارے والد صاحب بھی دم کرتے تھے، دادا جی بھی دم کرتے تھے. کیونکہ روحانی سلسلہ یہاں پہ ایک درباشی موجود ہے. یہاں پہ دم بھی کیا جاتا ہے اور بعض مریضوں کو کوئی وظائف بھی دیے جاتے ہیں کہ یہ آپ پڑھا کریں. ماشاءاللہ. تو اس یعنی کے علاوہ زیادہ دم اور وظائف پہ زور دیا جاتا ہے. وظائف پہ زور دیا جاتا ہے. دوائی کا جو سلسلہ ہے طریقہ ہومیوپیتھک علاج کے ساتھ ہم کرتے ہیں تو وہ طریقہ کار بھی ہے، دوائی بھی دیتے ہیں. لیکن روحانی بھی سلسلہ جو ہے تعویذ بھی دیے جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہے دم والا سلسلہ یا ان کو زیادہ تر درود شریف پڑھنے کے لیے یا الحمد شریف پڑھنے کے لیے دی جاتی ہے. یہ حضرت آپ نے بڑی زبردست روایت رکھی ہوئی ہے. لوگ تو نذرانہ لیتے ہیں تعویذوں کے نام پہ، بڑے بڑے بنگلے بنا لیتے ہیں، اور آپ یہاں پہ ایک تو آپ کو بتا دوں یہ تعویذ یا دم کے لیے کوئی نذرانہ نہیں ہے، کوئی یہاں پہ یعنی کوئی نہیں ہے کوئی چیز. یہاں پہ لنگر شریف میں جو اپنا کوئی ایسا ڈالنا چاہتا ہے یا مسجد دربار کے لیے ڈالنا چاہتا ہے اس سے صحیح ہوتا ہے. ویسے تو ہمارے والد صاحب نے ویسے بھی منع کیا ہوا ہے کہ یہ شرین شکرانہ جو ہے اپنے ذات کے اوپر استعمال مت کریں. خواجہ صاحب لوگوں کی ایک لڑی چل نکلتی ہے، وہ کاغذ پہ 2 لکیریں مارتے ہیں، 5000 10,000. اب دوائیاں لاتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، مریضوں کو چیک کرتے ہیں، اتنا ٹائم دیتے ہیں. تو اس کے بجائے تعویذ والا کاروبار ٹھیک نہیں؟ تعویذ والا کاروبار جو ہے نا، یہ آپ دیکھیں یہ جو تعویذوں والا کاروبار ہوتا ہے نا، اس کو پیری مریدی یا اس چیز کو بزنس بنانے والے لوگ پروفیشنل ہوتے ہیں. یہ آپ کا بزنس نہیں ہے، یہ اللہ پاک کی دین ہے کہ آپ نے کوئی اچھا کام کیا، آپ کے بزرگوں نے اچھا کام کیا تو اس سلسلے میں آپ کے ہاتھ میں اللہ پاک نے شفا رکھ دی ہے کہ آپ ان کو دم کرتے ہیں یا دم بتاتے ہیں یا کوئی ورد بتاتے ہیں تو اللہ پاک ان کو شفا دے دیتا ہے.
تو نہ کہ یہ کاروبار بنایا جائے، بلکہ یہ بہتر ہے کہ اس کے ذریعے لوگوں کو شفا اور صحتیابی ملنی چاہیے۔ تویز سے آپ بچتے ہیں، وظائف اسی طریقہ سے دم، دوا یا علاج، یہ نہیں علاج کروانا، تویز سے بچنے کی کوشش کیوں کی جاتی ہے؟ طبیعی سے بچنے کی ہوتا ہے کہ یہ ایک تو لوگوں کا انتشار پیدا ہوتا ہے، تعویذ وغیرہ پہ یقین رکھنا یا سسٹم کرنا، یہ بعض لوگوں کا نہیں بھی ہوتا، لیکن یہاں پہ جو ہوتا ہے زیادہ تر شروع سے ہی دم کا سلسلہ زیادہ چلتا ہے۔ کسی کو تکلیف ہے گھر میں تو ان کے لیے تعویذ دے دیتے ہیں جو گھر میں پینے وغیرہ کے لیے ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر دم اور وظائف بتا۔ اچھا خواجہ صاحب، آپ کے علاج سے کوئی ایسی کرامات یا کوئی ایسے معاملات جو مریض کے ساتھ خاص پیش آئی ہوئی ہوں، کوئی آپ کے ذہن کے اندر کوئی ایسے ہو، آپ کے تجربات سے ہمارے ناظرین کو؟ مسئلہ یہ کہ کوئی خاص ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ تشہیر میں آ جاتا ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ تشہیر نہیں کرنا چاہتا۔ مقصد یہ کہ مختلف لوگ کے علاج کے لیے آتے ہیں جن کا ڈاکٹر نے بھی لا علاج کیا ہوتا ہے، اور کئی ایسے مریض آئے ہیں جو کہ پنڈی سے لا علاج ہو کے آتے ہیں، اور یہاں سے جو مریض کو دوائی دی جاتی ہے تو وہ اللہ پاک ان کو صحت عطا فرماتا ہے۔ تو یہ دوائی کا تو علاج کا تو وہ یعنی کہ پنڈی سے اچھا تو علاج نہیں ہے، لیکن یہاں پہ بزرگوں کی وجہ سے ان کو اللہ پاک صحتیابی عطا فرماتا ہے۔ خواجہ صاحب، اگر کوئی فالج کا مریض ہے، آپ سے علاج کروانا چاہتا ہے تو وہ کیسے آپ سے رابطہ کر سکتا ہے؟ وہ نمبر ہیں میرے، اکثر لوگوں کو یہاں پہ علاقے میں، ہر علاقے میں، کیونکہ یہاں سلسلہ دربار شریف کا بھی ہے تو دربار نوعیت سے ہر کوئی بندہ جانتا ہے، اور ہر بندے کے بعد ہر علاقے میں کسی نہ کسی کے پاس ہمارے نمبر موجود ہوتے ہیں، تو وہ نمبر پہ رابطہ کر کے تو پھر علاج کروا سکتا ہے۔ تو حاج صاحب، آپ جو فالج کے مریض ہیں ان کے لاحقین کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اس بارے میں؟ ان کو پیغام تو یہی ہے کہ یہاں پہ جو اللہ کی کلام ہے اس میں بھی برکت ہوتی ہے، دوا سے بھی برکت ہوتی ہے، لیکن سب سے پہلے جو ہے کہ وہ نماز روزہ کی پابندی کریں، کیونکہ نماز میں جو ورزش پائی جاتی ہے وہ فالج کے مریضوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی تکلیف ہو کوشش کریں کہ ان کو جلدی کسی نزدیک ہاسپٹل میں لے جائیں، تو فوراً ان کی ٹریٹمنٹ کرانے کی کوشش کریں۔ اگر یہاں پہ لانا چاہتے ہیں تو جتنی جلدی لائیں گے اتنی جلدی ان کو اللہ پاک شفا تو دے گا۔ یہ بھی ڈاکٹر صاحب بتا دینا کہ اگر ایک آدمی کو فالج ہوتا ہے، فوراً اٹیک ہوتا ہے، تو کتنے دیر میں وہ یہاں پہ پہنچائے یا کتنی دیر میں وہ؟ ویسے تو جو ہوتا ہے برین ہیمریج کا مریض جو ہوتا ہے اس کو 24 گھنٹے ضروری ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ 24 گھنٹے کے اندر یہاں پہ پہنچ جائے تو بہتر ہوتا ہے۔ تو جو عام فالج ہے وہ اگر 6 ماہ بھی گزر جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو جو سیریس اٹیک ہے یا سیریس مریض ہے وہ جلدی پہنچ جائے تو بہت بہتر ہوتا ٹھیک ہے۔ ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی کو فالج ہوتا ہے تو فوراً کیا تدابیر کی جائیں اس وقت؟ سب سے پہلے اس کا بلڈ پریشر کا کنٹرول کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ٹھیک، بلڈ پریشر کنٹرول کرنے کے بعد پھر اس کو فرسٹ ایڈ کوئی بھی طبی امداد بندہ نزدیک سے دے سکتا ہے، کیونکہ فالج زیادہ تر کسٹرول، بلڈ پریشر، لو بلڈ پریشر، ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے زیادہ اٹیک ہوتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گرم سرد، یعنی کہ اے سی میں بیٹھے ہیں، اے سی سے باہر نکلے ہیں تو اس سے بھی اٹیک ہو جاتا ہے، ہیٹ سٹروک جس کو کہتے ہیں، گرم سرد یعنی کہ جس کو بولتے ہیں۔ تو ہم آپ کا نمبر اپنے ڈسکرپشن کے اندر دے سکتے جی ہیں؟ وہ کلینک کا نمبر ہے، وہ آپ ہم نے ڈسکرپشن کے اندر اپنا نمبر دے دی ہے، جو یہاں رابطہ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جو تویزات کے سلسلے میں لوگوں کو ڈال دیتے ہیں یا اس طریقے سے؟ میں سب سے کہتا ہوں کہ یہ فراڈ کے سلسلے میں نہ پڑیں، لوگ جتنے بھی ہیں